جو ٹیکس دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا ملتا ہے. اگر میں نے علاج اپنے پیسوں سے ذاتی پرائیویٹ ہسپتال میں کرنا ہے, میں نے تعلیم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے خرچے سے دینی ہے, میں نے سیکیورٹی کے لیے گارڈ اپنے پیسوں سے رکھنا ہے, میں نے جو مجھے پانی اگر نہیں آتا تو میں نے ٹینکروں سے لینا ہے. کراچی میں تو سب لوگ ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں. تو یہ جو حکومت ہے اس کو میں ٹیکس کس بات کا دوں؟ اور پھر یہی نہیں, ہمارے ٹیکس جو ہے وہ جس طرح سے ان کا پیسہ جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے. آپ بلوچستان میں جو لوگوں کو یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز کو کراچی میں کے پی کے میں پنجاب میں یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں, کبھی آپ ان کے جو تفصیل تو کسی سے پتہ کریں. وہ بلوچستان میں تو 10% بھی خرچ نہیں ہوتے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کسی سرکاری اہلکار کے گھر چھاپا پڑتا ہے تو اربوں روپے کے نوٹ اور ڈالر اور سونا اور یہ چیزیں نکلتی ہے. تو میں نے یہ ہمارے ایک سربراہ مملکت تھے, وہ اپنی کتاب کے لیے کسی ملک گئے تو کیونکہ سرکاری دورہ نہیں تھا تو چنانچہ انہیں جو ذاتی خرچ تھا اس پہ, یعنی حکومت کا جو خرچ تھا اس پہ انہیں رہنا پڑا. ان کے کمرے کا ایک دن کا کرایہ, یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک دن کا کرایہ 20 لاکھ روپے تھا تب. وہ کسی بھی بندے کو بتائے کہ یہ 20 لاکھ روپیہ ایک بندے کا, باقی اور دورہ پورا ہجوم تھا, تو ان کا کیا ان کے خرچے کے لیے یہ پیسے تم دو گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ حالات آپ امریکہ میں پیدا کر دیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی ٹیکس کوئی نہیں دے گا جو پاکستان کے حالات. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستانی دنیا میں چیریٹی میں کئی ممالک سے, پوری دنیا سے آگے ہیں, تقریباً 4-5 ممالک میں ہمارا, قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے, لیکن ٹیکس کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں. کیا دوسری قومیں بھی اسی طرح ٹیکس چوری کرتی ہیں یا ٹیکس دینے سے اجتناب کرتی ہیں جس طرح ہم پاکستانی کرتے ہیں؟ گزارش ہے جی کہ ٹیکس جو ہے نا ان کی ادائیگی وہ کسی آدمی کی جیب میں سے جاتے ہیں نا پیسے جی. تو وہ جو پیسہ ہے وہ تو ہر بندے کو بہت اچھا لگتا ہے, اور اس کو کما کے پھر اس کو چھوڑنا یہ تو اور بھی بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. تو دنیا میں ٹیکسوں کو اچھا تو کہیں بھی نہیں سمجھا جاتا. وہ اور ٹیکس چوری میں امریکہ کا وہ ایک نائب صدر تھا ایگنیوس پاریو, اس کے خلاف ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ٹیکس چوری کرتا تھا, ورنہ نکسن کے بعد اس نے صدر بننا تھا. تو لیکن پاکستان کے حالات کچھ مخصوص حالات کی بنا پر ہمارے ہاں یہ جو ٹیکس ہے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں کوئی 34 سال ایف بی آر سے منسلک رہا, میں نے محکمے کی 5-6 کتابیں بھی لکھی, ان پہ مجھے کچھ 6.5 سال کی تنخواہ بھی انعام میں ملی. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے اس کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے. یہ اصل مسئلے کی جڑ تو ہے یہ. اب یہ جڑ کیسے چلتی ہے؟ یہ جڑ چلتی ہے ہماری 2000 سال کی تاریخ میں, جہاں باہر سے لوگ آ کے یہاں حکمرانی کرتے رہے, اور یہاں جو رہنے والے لوگ تھے وہ بس اپنی گزر اوقات کرتے تھے. عام آدمی کو جو باہر سے آتے تھے اس میں بدقسمتی ہے کہ ایک تجارتی کمپنی بھی ہم پہ حکومت کرتی رہی. شرائی صاحب یہ فرمائیے گا, کیا پاکستانی ٹیکس دینا نہیں چاہتے یا ایف بی آر ان سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں وہ عام فہم نہیں ہے, آسان نہیں ہے, اور لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. ہمارے ایون ٹیکس کے وکلا جو ہیں وہ 5-6 ہزار روپیہ فیس لے کے لوگوں کو ٹیکس چوری کے طریقے بتاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس لوگوں کی ویلفیئر کے لیے انہیں لے کے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گی وہ اپنی ایک فلاحی اسٹیٹ نہیں بن سکتی. تو ٹیکس کے نظام کو آسان کرنا چاہیے, عام فہم کرنا چاہیے, لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ ٹیکس دیں گے تو وہ خوشحال ہوں گے. کیا خیال ہے؟ وہ گزارش ہے جی کہ
جو تالی ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. ایک تو ہمارے جو ٹیکس پالیسیاں بنانے والے ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ کسی ایک بجٹ کی میٹنگ میں بیٹھے تھے, وہ بجٹ بن رہا تھا تو وہ ٹیکس کی تجاویز اوکے ہو رہی تھی, تو کوئی دل جلا جو تھا وہ چیخ اٹھا, اس نے کہا خدا کا خوف کرو, FBR میں خدا کا خوف کرو, یہ ٹیکس جو ہے یہ تم بھارتیوں اور اسرائیلیوں پہ نہیں لگا رہے, اپنے پاکستانی بھائیوں پہ لگا رہے ہو, خدا خوفی کرو. یہ عالم, یہ تالی ایک ہاتھ تو وہ ہے جہاں ٹیکس کی پالیسیاں بنتی ہے, پھر ان کی امپلیمنٹیشن میں وہ جو دھاندلی, مجھے 34 سال سرکار کی نوکری کی اور اب کوئی 20 سال سے میں وکالت کر رہا ہوں, تو چنانچہ اب تو ہر چیز ایسے. اس کا مطلب آپ بھی لوگوں کو جو کمپنیز کو ٹیکس چوری کے نہیں, طریقے بتاتے ہوں بالکل نہیں کرتا جی, کیونکہ آپ تو FBR کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, قانون کی مشق گافیوں کو بھی سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر آپ بھی تو اسی طرح لوگوں کو بتاتے ہوں گے کہ بھائی آپ ٹیکس سے کیسے بچ سکتے ہیں. میں جی وہ جو سرکاری کارپوریشن ہے نا, میں ان کی وکالت کرتا ہوں, وہاں کسی کو ٹیکس چوری کرنے کا ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے, بھلے سرکار 10 ارب روپے لے جائے یا سرکار کو 10 روپے بھی نہ ملے, وہ جو سرکاری کارپوریشن ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو چنانچہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی وکالت نہیں کرتا, اور پرائیویٹ سیکٹر کی وکالت میں, لیکن وہ یہ تو اوور آل یہ معاشرے کا المیہ ہے نا. جب میں نے وکالت شروع کی تو میرا ایک دوست تھا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس لے لیں اور یہ فیس لے لیں اور یہ ہمارا یہ ٹیکس کا معاملہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دانستہ ٹیکسوں کی چوری کے معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں, تو مجھے تو بڑا برا لگتا ہے. تو اسے کہا شکر کرو تم یہ ٹیکس کی وکالت کر رہے ہو, ہم تو اغوا اور زیادتی کے جو جرائم ہوتے ہیں اس میں جو مظلوم بیچاری خاتون ہے وہ جرا کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بد کردار اور واہیات عورت ہے, تو تم تو بڑا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو چنانچہ ایک تو یہ مسئلہ سارا معاشرے کا ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے آپ دیکھ لیں, وہ ہم نیچے سے 3-4 جو ملک ہے ان کی صف میں آتے ہیں, یعنی ہمارا عدالتی نظام بہت خراب ہے اور اسے سب لوگ مانتے ہیں. تو چنانچہ یہاں بہت سے کام ہونے والے ہیں. آپ نے کہا جی ایک تو تھا کہ پالیسیاں غلط بنتی ہے, دوسرا یہ کہ جو ٹیکس دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا ملتا ہے, اگر میں نے علاج اپنے پیسوں سے ذاتی پرائیویٹ ہسپتال میں کرنا ہے, میں نے تعلیم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے خرچے سے دینی ہے, میں نے سیکیورٹی کے لیے گارڈ اپنے پیسوں سے رکھنا ہے, میں نے جو مجھے پانی اگر نہیں آتا تو میں نے ٹینکروں سے لینا ہے. کراچی میں تو سب لوگ ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں. تو یہ جو حکومت ہے اس کو میں ٹیکس کس بات کا دوں؟ اور پھر یہی نہیں, ہمارے ٹیکس جو ہے وہ جس طرح سے ان کا پیسہ جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے. آپ بلوچستان میں جو لوگوں کو یہ جو MNAs MPAs اور سینیٹرز کو کراچی میں KPK میں پنجاب میں یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں, کبھی آپ ان کے جو تفصیل تو کسی سے پتہ کریں. وہ بلوچستان میں تو 10% بھی خرچ نہیں ہوتے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کسی سرکاری اہلکار کے گھر چھاپا پڑتا ہے تو اربوں روپے کے نوٹ اور ڈالر اور سونا اور یہ چیزیں نکلتی ہیں. تو میں نے یہ ہمارے ایک سربراہ مملکت تھے, وہ اپنی کتاب کے لیے کسی ملک گئے, تو کیونکہ سرکاری دورہ نہیں تھا تو چنانچہ انہیں جو ذاتی خرچ تھا اس پہ, یعنی حکومت کا جو خرچ تھا اس پہ انہیں رہنا پڑا. ان کے کمرے کا ایک دن کا کرایہ, یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک دن کا کرایہ 20 لاکھ روپے تھا. تب وہ کسی بھی بندے کو بتائے کہ یہ 20 لاکھ روپیہ ایک بندے کا, باقی اور دورہ پورا ہجوم تھا, تو ان کا کیا ان کے خرچے کے لیے یہ پیسے تم دو گے؟
کبھی بھی نہیں. یہ حالات آپ امریکہ میں پیدا کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی ٹیکس کوئی نہیں دے گا جو پاکستان کے حالات